تب انشاءاللہ تعالیٰ اگر وقت ہوگا تو ایک چیز سنا دوں گا، ورنہ بس یہی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا میرے لیے کریں کہ اللہ میرے دل میں اتار دے انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے بھروسے پر کہتا ہوں، یہ جو سن لے گا نا، اس کا ٹینشن غائب، اس کا ڈپریشن غائب، پریشانیاں غائب، شکایتیں غائب۔ کیا دو چیزیں حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آج کل اشرف علی پہ لوگ ہنس رہے ہیں کہ اس کو دو ہی چیزیں آتی ہیں اور کچھ آتا نہیں، ایک مقصود غیر مقصود، ایک اختیاری غیر اختیاری۔ فرمایا میں اللہ کے بھروسے پر کہتا ہوں اشرف علی کی بات مان لو، آگے دین پر چلنا اس سے آسان ہو جائے گا۔ مقصود کون ہے بھائی؟ اللہ کی ذات، شیخ رہبر ہے، سیڑھی ہے۔ جب سمجھ میں آ گیا مقصود اللہ ہے، اب مسائل علماء سے پوچھ کر یا کوئی عالم شیخ بھی ہے ان سے پوچھ کر یا شیخ سے پوچھ کر ہم چلیں گے، ایک قدم چلیں گے، مقصود کے قریب ہوں گے۔ نمبر 2، اختیاری غیر اختیاری۔ فرمایا افسوس کے سمجھدار دیندار بھی غیر اختیاری کے پیچھے پڑ کر اپنے کو بیمار کرتے ہیں۔ مہنگائی ہے جیسے پہلے بتایا، لیکن اب کیونکہ مضمون شروع ہو رہا ہے تو ہم اپنا خرچہ کم کر سکتے ہیں، رزق نہیں بڑھا سکتے، بیوی کی پٹائی کر رہا ہے، اللہ سے شکایتیں کر رہا ہے، فیل ہو گیا، گھاٹا ہو گیا، کوئی بھی مسئلہ ہو گیا نا، تو ایک ایسا ہے جیسے ایک پیر اٹھائیں، اٹھا لیں گے آپ، دوسرا پیر اٹھائیں، اختیار میں نہیں ہے، اور سارا دن رات کوشش کر رہا ہے کہ دوسرا پیر بھی اٹھا لوں، پتہ چلا بلو بندر پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے، طریقے سلوک یعنی جو سالک کہتے ہیں، جو اللہ کو حاصل کرنے کے لیے چلے مالک کو۔ طریقے سلوک کی دو باتیں خاص ہیں جو اس قدر زیادہ واقع ہیں کہ شاید ہی کوئی سالک ان میں مبتلا ہونے سے بچا ہو، بلکہ اہل علم بھی ان میں مبتلا ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، وہ اختیاریہ تو بات سمجھ میں آ گئی، کہ بعض امور غیر اختیاری کی تحصیل کی فکر میں پڑ جاتے ہیں، جیسے ذوق و شوق، استغراق، اللہ کی محبت میں ڈوب جانا، لذت، یکسوئی اور جذب، اور جناب عشق طبعی اور اس کی مثالیں، اور ان امور کو ذکر اور شغل اور مجاہدے کے ثمرات سمجھے جاتے ہیں کہ یہ مزہ آ رہا ہے، میں نے ذکر کیا اس لیے ہو رہا ہے، اور ان کے نہ حاصل ہونے کو محرومی سمجھتے ہیں۔ بھائی انشاءاللہ تعالی جو لفظ آتا جائے گا نا آپ مست ہوں گے، میں نے تو سمجھ لیا کہ میرے لیے ہے یہ۔ اس سے پہلے بھی اس پر بیان ہو چکا ہے، کئی مرتبہ بیان ہو چکا ہے، لیکن 7 نقصانات پہلی دفعہ بیان ہو رہے ہیں اتنے برسوں میں یہاں، کہ غیر اختیاری امور، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا۔ اولاد نہیں ہو رہی، اب اللہ تو فرما رہے جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں نہیں دیتا ہوں۔ اب مایوس ہو گئے، مار پٹائی شروع ہو گئی، یا بیٹا ہی چاہیے، عامل بابا کے پاس چلے گئے، پھر کہہ رہے ہیں بھلے شاہ دندہ، بھلے شاہ دندہ، بھلے شاہ کتوں دندہ چڑھا ہے جی، تو اللہ سے دور ہو گئے، سجدے کر رہے ہیں، اختیار میں نہیں ہے نا یہ، تو اللہ کے اختیار میں، اللہ خود فرما رہے ہیں۔ بھائی مثالوں میں بہت دیر گزر جائے گی، پھر آخر میں جو ہے نا 7 چیزیں رہ جائیں گی، یہ نقصانات جناب۔ دوسرا یہ کہ بعض امور غیر اختیاریہ کے ازالے زائل کرنے کے اہتمام میں لگ جاتے ہیں، جیسے قبض، روحانی قبض، وہ قبض نہیں، یعنی جس میں عبادت کا دل نہ چاہے اس میں پریشان ہو گئے، لیکن عبادت میں دل نہیں چاہ رہا، عمل کر رہا ہے تو ڈبل ثواب ملے گا، اس لیے قبض والی کیفیت میں ثواب زیادہ ملتا ہے، مجاہدہ زیادہ ہے، اور بست یعنی مزہ آ رہا ہے اس میں تو آدمی بھاگ بھاگ کے عمل کر رہا ہے، تو جناب اس کو زائل کرنے کی فکر رکھتے ہیں۔ اور جیسے قبض اور ہجوم میں خطرات، خیالات کا زیادہ آنا اور دل نہ لگنا، یا کسی آدمی یا مال کی طبعی محبت یا شہوت یا غصے کا غلبہ، یا قلب میں رقت نرمی نہ ہونا، یا رونا نہ آنا، یا کسی دنیاوی غم کا غلبہ، یا کسی دنیاوی خوف کا غلبہ وغیرہ، اور ان امور کو طریق کے لیے مضر اور مقصود سے معنی سمجھتے ہیں کہ یہ نقصان دہ ہے، ہمیں مقصود نہیں ملے گا، اور ان کے زائل نہ ہونے کو اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب سمجھتے ہیں۔ صبر کا مضمون ہے ہی نہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس وقت۔ یہ ہیں 2 امر جن میں عام طور پر اہل سلوک مبتلا ہیں، اور امر مشترک ان دونوں میں یہ امر ہے کہ امور غیر اختیاریہ کے در پہ ہو جاتے ہیں، اس کو حاصل کسی طرح کر لیں، یہ ختم ہو جائے، اور امور غیر اختیاریہ کے در پہ ہونا مشتمل ہے نقصانات پر، مفاسد پر۔ ایک فساد یہ ہے کہ یہ اعتقادی مفسدہ ہے کہ در پردہ پس پشت اس میں حق تعالیٰ کے ارشاد لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کی مزاحمت مقابلہ ہے، کیونکہ قدرت ضدین سے متعلق ہوتی ہے، تو جس چیز کی تحصیل اختیار میں نہیں اس کا ازالہ بھی اختیار میں نہیں، اسی طرح جس چیز کا ازالہ اختیار میں نہیں اس کی تحصیل بھی اختیار میں نہیں۔ آگے سنتے جائیں۔ بس جب یہ انسان کی وسعت میں نہ ہوئے
اور سالک یعنی جو اصلاح کرا کر آگے چل رہا ہے، اور سالک نے ان کی تحصیل یا ازالے کی موقوف علیہ مقصود معمور بہ کا سمجھا، اور ظاہر ہے کہ معمور بہ کا موقوف علیہ معمور بہ ہوتا ہے، تو اس نے ان امور کی تحصیل یا ازالے کو معمور بہ سمجھا، اور معمور بہ کے لیے وسعت کا شرط ہونا نص سے ثابت ہے، اور یہ وسعت میں ہے نہیں، تو گویا یہ معتقد ہوا اس امر کا کہ معمور بہ کے لیے شرط نہیں ہے، تو صحیح مزاحمت بھی۔ اللہ کا ارشاد لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو مکلف نہیں بناتا مگر اس کا جس کا وہ طاقت و اختیار رکھتا ہے، تو یہ کتنی بڑی غلطی ہوئی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کی مخالفت ہوئی کہ آگے بڑھنے کی فکر کر رہے ہیں۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ یہ عملی خرابی ہے کہ جب یہ امور اختیاری نہیں تو کوشش کرنے سے نہ حاصل ہوں گے نہ زائل ہوں گے جناب، اور یہ تحصیل اور ازالے کے لیے کوشش کرے گا، جب کامیابی نہ ہوگی تو روز بروز پریشانی بڑھے گی، پھر اس پریشانی کے یہ آثار ہوں گے۔ نمبر ایک، ٹھیک ہے، پریشانی کے مسلسل سے کبھی بیمار ہو جاتا ہے، پھر بیماری میں بہت سے معمولات اور اطاعت سے محروم رہتا ہے، اسی کو پیچھے کرتا رہتا ہے، خدا نخواستہ طبیعت ناساز ہو گئی، اللہ نے دیا اسباب بھی اختیار کر رہا ہے، آج بخار ٹھیک ہو جائے اس کے لیے پریشان ہو رہا ہے، عاملوں کے پاس جا رہا ہے تو اور طبیعت میں گرانی ہوگی۔ نمبر دو، سنتے جانا، پریشانی اور غم کے غلبے سے بعض اوقات اخلاق میں تنگی ہو جاتی ہے اور دوسروں کو اس سے اذیت پہنچتی ہے، جو کل بیان ہوا تھا حدیث بات اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، تو اس کامل ایمان اس کا جس کے اخلاق اچھے ہیں، تو اخلاق خراب ہو گئے، وہ ڈانٹ رہا ہے ہر ایک کو کہ آج پیسے ملے نہیں، آج چیک ملا نہیں، آج چیک باؤنس ہو گیا، یہ بیوی سے لڑ رہا ہے، بیوی کا کیا قصور ہے، ماں باپ سے بدتمیزی کر رہا ہے، بتا رہا ہوں نا، تفصیل زیادہ ہے، کل کا بیان سن لینا اخلاق کے بارے میں، کیسے اخلاق برے کرتے ہیں ہم لوگ، یہاں کیسے ہم پیارے لگ رہے ہیں آپ ایک دوسرے سے محبت کر کے، تو گھر میں اللہ نہیں ہے کیا جناب۔ نمبر تین، غم اور فکر کے غلبے سے بعض اوقات اہل و عیال یا دیگر اہل حقوق کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہونے لگتی ہے اور آدمی گناہ تک پہنچ جاتا ہے۔ نمبر چار، کبھی یہ پریشانی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ مقصود سے مایوس ہو کر خودکشی کر لیتا ہے، جو آج صبح مجھے پتا چلا، اور دنیا اور آخرت دونوں تباہ کا مصداق بنتا ہے۔ نمبر پانچ، کبھی مایوس سمجھ رہے ہیں نا غیر اختیاری، جو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، دکان کھولی جناب، اللہ نے پیسہ دیا ہے حلال، 2 کروڑ کی دکان کھولی، جویلری کے لیے 50 لاکھ کا فرنیچر بنایا، 4 کروڑ کی جویلری رکھی، تو یہ تو ہمارے اختیار میں نا، گاہک وہاں بیچنا ہمارے اختیار میں ہے۔ اب یہ بیمار ہو گیا، کتنا مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا، پریشانیوں کا حل مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے، جہاں دل تجھے چھوڑا جدھر وہ ہے ادھر ہم بھی، رضا بالقضاء اخلاص سے اونچا مقام ہے، جنت سے بڑھ کر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہم انی اسألوک رضاک والجنہ، اے اللہ پہلے آپ سے آپ کی خوشی اور رضا مانگتا ہوں، جنت بعد میں، کیونکہ جنت مخلوق ہے، آپ خالق ہیں، آپ نے جنت پیدا کی، ہم آپ کو مانگتے ہیں، جب آپ ملیں گے تو جنت تو مل ہی جائے گی۔ نمبر 5، کبھی مایوس ہو کر اعمال اور طاعت کو بیکار سمجھ کر سب چھوڑ بیٹھتا ہے، جیسے سورہ واقعہ پڑھنے سے اس میں برکت ہوتی ہے، برکت نہیں ہوئی، چاہے یار برکت نہیں ہو رہی، چھوڑ دیا، غلط، صلاۃ الحاجات چھوڑ دیا، یہ نقصان ہو جاتا ہے، اور بالکل بیکار ہونے اور طاعت المحض کی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ نمبر 6، کبھی شیخ سے بد اعتقاد ہو جاتا ہے کہ مقصود کا راستہ خود شیخ کو ہی معلوم نہیں، ہم کو کیا سکھائے گا۔ نمبر 7، کبھی حق تعالیٰ سے ناراض ہو جاتا ہے کہ ہم اتنی کوشش اور مجاہدہ کر رہے ہیں، اب کاروبار وغیرہ بار بار نہیں سمجھاؤں گا، بہت آسان طریقے سے، اختیاری غیر اختیاری، فجر کی اذان ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سے، جملہ یاد رکھنا، اپنی مدد سے مجھے اختیار دیا کہ میں اٹھوں، گرم بستر چھوڑوں اور ہیٹر کو چھوڑوں اور نماز پڑھنے کی تیاری کروں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ اختیار میں ہمارے ہے، اور ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو میں بھی تفصیل نہیں بتا سکتا، اس میں میرے بابا بھی شامل ہیں، بابا کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی، 90 سال عمر ہو گئی، اور بچپن سے نمازی، بابا رو رہے ہیں کہ مسجد نہیں جا سکتا ہوں، اللہ ناراض ہیں۔ پھر مفتی شاہ ولی اللہ صاحب کو بلایا، میں نے بھی حضرت کی باتیں سنائی، بابا مایوس ہو رہے ہیں، کتنا نقصان ہو جاتا کہ اللہ ہماری نعوذ باللہ سنتے نہیں ہیں۔ پھر مفتی نعیم صاحب بابا کے پاس آئے کہ بابا آپ جو نماز پڑھتے رہے نا، ابھی آپ کی مجبوری ہے، آپ طبیعت ناساز ہیں، تو آپ جو گھر پہ نماز پڑھیں گے ڈبل ثواب ملے گا، ایک نماز کا ثواب اور ایک غم کا ثواب۔ آگے سننا مزہ آئے گا
کہ بابا جب ہوم ڈلیوری مل رہی ہے تو لائن میں کیوں لگتے ہیں آپ؟ یہ ہے اختیاری غیر اختیاری. اختیار میں ہی نہیں ہے، زبان سے ناشکری یہ جملے نکل رہے ہیں، ہے نا. آخری بات جناب، کبھی حق تعالیٰ سے ناراض ہو جاتا ہے کہ ہم اتنی کوشش اور مجاہدہ کر رہے ہیں مگر کامیابی ہی نہیں ہو پاتی. اللہ نعوذ باللہ ذرا رحمت نہیں فرماتے. نعوذ باللہ کیسے جملے خطرناک ہیں. اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بالکل توجہ نہیں ہے. خدا جانے وہ تمام وعدے کہاں گئے. کون سا وعدہ؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. 4 تفسیر کا موقع نہیں کہ جو اللہ کو خوش کرنے کے غم اٹھاتے ہیں، اللہ ملتے ہیں اور راستے دکھاتے ہیں اور ملتے بھی ہیں، اللہ اپنی ذات دیتے ہیں. اور شکایت شروع کر دی ہم نے مجاہدہ کیا، نعوذ باللہ اللہ نے نہیں دیا، پھنس گیا نا. مال پانی مطلب تھوڑی ہے کوئی. بہرحال جناب اس آیت کا مفہوم اور جن لوگوں نے ہماری خاطر کوشش کی ہم انہیں ضرور بالضرور اپنے راستوں پر پہنچائیں گے. تفسیر میں لکھا ہے اپنی ذات بھی عطا فرمائیں گے جناب. اور دوسرا، من تقرب الی شبرن تقربت الی ذراعا، جو میرے قریب ایک بالش تو ہوگا میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں. جو ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں دوڑ لیتا ہوں. مفہوم اپنی رحمت کے آغوش میں اللہ لے لیتے ہیں. یا اللہ ہم ایک ہاتھ بڑھے آپ آگے ہی نہیں بڑھے. یا اللہ ہم ایک ہاتھ بڑھے آپ نے ہاتھ نہیں دیا. نعوذ باللہ ہم نے ایک ہاتھ دیا آپ نے ہمیں پکڑا نہیں. ہم نے یہ دیکھو کتنا بڑا خطرناک معاملہ ہو گیا. آج آپ نے آم کی قلم لگائی ہے، آج درخت بھی لگ جائے آم کے ساتھ، بیچ بھی لیں، پروفٹ بھی ہو جائے. بچہ آج پیدا ہوا ہے بڑا نہیں ہو رہا، اس نے MBA نہیں کیا، 1 سال کے اندر 2 سال کے اندر تنخواہ نہیں لایا. جناب آخری بات، تو نعوذ باللہ نصوص قرآن و حدیث کی صریح تکذیب جھٹلانے لگتا ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ تک جملے آدمی کہہ لیتے ہیں. ہم زیادتی کے بعد نقصان سے جو یہ تو کہنا چاہیے کہ اللہ ہم نے سب کچھ کیا لیکن ہمیں نقصان سے بچا لے. لیکن نعوذ باللہ اللہ بچائے اس جملے کو بتانے کے لیے مجبوراً کہہ رہا ہوں. اللہ معاف فرمائے، اللہ نے نعوذ باللہ یہ کیا، وعدے پورے نہیں کیے. 7واں نقصان کتنا بڑا ہے بتاؤں. کل بیان کیا تھا نا فجر میں، تو آج 11 بجے 11:30 بجے فون آیا کہ ہمارے رشتے دار نے خودکشی کر لی تھی اسی بات میں. اور ایک فون آیا کہ نفسیاتی مریض ہو گیا ہے، اب نفسیاتی ہاسپٹل والے اٹھا کر لانے والے ہیں، ان کو لے جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ہم سب کو معاف فرما دے، اپنا اللہ قرب عطا فرمائے.